جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا مراحل سے فارغ ہوئے تو اللہ سے ملاقات ہوئی، براہ راست نہیں، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وما یدرکہ الابصار، کوئی نظر اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے شوق ہے میں تجھے دیکھوں، اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے بولا اللہ میں بڑی ہمت والا، تو نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، بڑی ہمت دی ہے، میں دیکھنا ہے، میں ضد کر لی کیونکہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر تھے۔ بہرحال اللہ نے کہا اگر تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور اگر تم میرے نور کی تجلی کی پاور دیکھنا چاہتا ہے تو سامنے پہاڑ پر نظر ڈال، وہاں پر دیکھ، اگر میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ میرے نور کو برداشت کر سکا تو تو بھی مجھے دیکھ لیجئے گا، اور اگر وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو پھر ضد نہ کرنا، تو بھی مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے اللہ جی، اور اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی ڈالی، صرف چند تھوڑی سی روشنی ڈالی، پہاڑ ریدا ریدا ہو گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ریدا ریدا ہو گیا، اپنی جگہ چھوڑ گیا، فوری طور پر کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے فیصلے سچے ہیں، تو اپنے فیصلوں کے اندر سچا اور پکا ہے، تیری ساری کی ساری باتیں امر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نور کے پردوں میں محمد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، رب رحمان سے بڑی ساری باتیں ہوئیں، اور ان باتوں کے اندر واپسی آتے ہوئے ہر کوئی عزت دار کو تحفہ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محمد علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلا کر نماز کا تحفہ پیش کیا۔ یہ وہ تحفہ ہے، سارا دین اللہ کی قسم میرے رب العالمین نے دنیا کے اندر محمد علیہ السلام کو وحی کی صورت میں دیا۔ روزے، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، ان ساری چیزوں کی فضیلتیں میرے رب نے وحی کر کے محمد علیہ السلام کو جبرائیل کے ذریعے دین پڑھایا، سمجھایا، مگر جب نماز کی باری آئی میرے رب نے آسمانوں پر بلا کر تحفے کے طور پر یہ پیش کیا۔ اور جب یہ 50 نمازیں اللہ رب العالمین نے تحفتاً محمد علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے عطا فرمائی، اور وہ 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول کیا تحفہ لے کر آئے؟ بولا نمازیں ملی ہیں 50۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی امت کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں رہ کر آیا ہوں دنیا پر، بڑی لمبی زندگی گزار کے آیا ہوں، مجھے 2 نمازیں ملی تھیں، میری امت کے لوگ تو 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، اب واپس جائیے، کم کروائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشورے کو مانتے ہوئے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل نے بولا ٹھیک ہے، اگر آپ واپس جانا چاہیں، اللہ سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر آپ واپس گئے اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ رب العالمین کچھ نمازیں کم کر دیجئے، کہیں یہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے 10 کم کر دی، 40 رہ گئی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بنا؟ بولا 40 ہو گئی، 10 کم ہو گئی۔ بولا واپس جائیے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی علیہ السلام پھر واپس جاتے ہیں، پھر 10 کم ہو گئی، پھر واپس آئے، بولا کتنی نمازیں؟ بولا 30 رہ گئی۔ کہتے یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اب واپس جائیے۔ محمد علیہ السلام ایک ایک بار اوپر آسمانوں پر جاتے رہے، رب العالمین سے ملاقاتیں کرتے رہے، گزارشات کرتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہی، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئی تو واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بولا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں آپ کی امت کے لوگ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے، میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں، اب واپس جائیے اور 5 سے بھی کم کروا کر آجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے موسیٰ اب واپس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اب انشاءاللہ 5 پڑھیں گے، 5 کی تبلیغ کریں گے، اللہ پڑھنے والے لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے۔ جب محمد علیہ السلام نے یہ اپنی بات
بات کی تو آسمان والے رب کی طرف سے غیب سے یہ آواز آئی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے پانچوں کو نمازوں کو قبول کر لیا اور اس کے اوپر مہر لگا دی، جو میں تمہارا رب اعلان کرتا ہوں آپ کے امت کے لوگ نمازیں 5 پڑھیں گے لیکن تمہارا رب ان کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا انعام، اور آج ہم اس تحفے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ دنیا داری ہے نا، ساری زندگی انسان تحفوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، کسی کا دیا ہوا گفٹ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ میرے فلاں کا تحفہ ہے، میرے ابا جان نے دیا تھا، شادی کے موقع پر میری بیوی نے دیا تھا، شادی کے موقع پر میرے شوہر نے دیا تھا۔ ہر چیز انسان بیچ دیتا ہے مگر تحفوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ جو اتنا بڑا امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انعام ہے، میں اور آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا آئیے اس تحفے کی قدر کیجئے اور اس انعام کو انعام کے طور پر لیجئے، خود بھی ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند کیجئے کہ تحفوں کی عزت کرنے والے دنیا کے اندر عزت دار کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے جب ہم اس کی قدر و قیمت کو جان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن عبادات میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ یہ سب جانتے ہیں، سارے کسی سے بھی پوچھ لیں سب بولیں گے نماز۔ معاملات کے بارے میں کس چیز کا سوال ہوگا؟ خون، ناحق قتل کیوں کیا؟ معاملات کے اندر سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔ قبر کے اندر من ربک من نبیک من دینک، حشر کے اندر معاملات میں سب سے پہلے خون، عبادات میں سب سے پہلے نماز۔ سب کو پتا ہے مگر کتنا سنسیئر ہے، کتنا سنجیدہ ہیں ہم اس کے اندر، ہم سارے جانتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے سے اس نماز کی ٹینشن اور اس نماز کی راحت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ماحول اپنے گھر میں بنانے سے بنتا ہے۔ اگر اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بچوں کے درمیان موبائل دیکھتا رہا تو اللہ کی قسم تربیت نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کے قاتل ہم خود ہیں۔ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، ہم دکان پر بیٹھے رہے، اپنے گھر پہ بیٹھے رہے۔ وہ بچہ جس کو آپ دیندار بنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنا تابعدار فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنی زندگی کے اندر بچپن کے اندر آپ کو اپنے رب کا نافرمان دیکھ رہا ہے، وہ آپ کا تابعدار کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ انڈرسٹوڈ ہے، سادہ سی بات ہے۔ اس نے دیکھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا مالک ہے آپ اس کے نافرمان ہیں، اور اس کے آپ مالک تھے، وہ بچہ آپ کا نافرمان ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ لہذا آئیے قربانی دیجئے، اپنے اناق کی قربانی دیجئے، اپنی خواہشات کی قربانی دیجئے، اور نماز جیسے خوبصورت تحفے کو لیتے ہوئے اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کو راحت ایمانی بنائیے، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف فرما ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جو ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان پڑھتے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے، ہنسی کھیل چل رہا ہوتا، لیکن جو ہی اذان آتی اے اللہ کے رسول ایسے ہمارے درمیان سے اٹھ کے نماز کی تیاری شروع کر دیتے تھے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ پورے گھر میں نماز کا ماحول بن جاتا، کوئی لوٹا پکڑا رہا ہے، کوئی پانی بھر کے لا رہا ہے، کوئی مسواک دے رہا ہے، اللہ اکبر، پورے گھر میں نماز کا ماحول۔ اور جب اس طرح کا ماحول گھر کے اندر ہو تو نہ پڑھنے والے کو بھی شرم آ ہی جاتی ہے کہ بھئی نماز سارے نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو گھر میں ماحول بنائیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کے لیے سب سے بہترین نماز مسجد کے اندر ہے باجماعت، اور عورتوں کی سب سے خوبصورت نماز گھر کے اندر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا فرض نماز مسجد کے اندر اعلیٰ ہے اور نفلی عبادت گھر کے اندر بہتر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس زمین پر تشریف لائے نا
تو آ کر خبر دی، صبح ہوئی، بولا کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا تھا، مسجد اقصیٰ گیا تھا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی اور اللہ نے مجھے یہ تحفہ دیا۔ لوگوں نے تو ایک دفعہ نا اس بات کو اتنا حیران، واقعی حیران ہونے والی بات تھی، اتنا اس کو اچھالا، بولا اب یہ بندہ صحیح پھنسا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ہر بات کا ہم نے انکار کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، مگر اس مذاق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اتنا بڑا مذاق، اتنی بڑی بات کر دی کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا۔ مسجد اقصیٰ مسجد حرام سے 1400 کلومیٹر سفر ہے، کراچی سے لاہور جیسے ہو، 1400 کلومیٹر سفر۔ وہ کہتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، راتوں رات تو بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، یہ 7 آسمانوں کی سیر بھی کر رہا ہے، مذاق بنا لیا۔